السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے موضوع پر، ان کی سیرت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں واقع فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ہاتھی کے واقعہ کے 2 سال یعنی 2.5 سال کے بعد پہلے خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور 13 سال بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صحابی رسول ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، خسرو بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیاری بیٹی ام المومنین سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ ان کا لقب الفاروق ہے۔ الفاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا، نیائے کرنے والا، اور ابو حفص یہ ان کی کنیت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں لقب یعنی لقب بھی اور کنیت بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا۔ آپ جرأت، شجاعت اور بہادری میں بہت ہی مشہور تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اسلام کے سخت مخالفین تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور جس کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے، تو نے اسلام کی توفیق دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ننگی تلوار لے کر نکل پڑا کہ آج نعوذ باللہ نبی کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ کسی نے خبر دے دی کہ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اس مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا غصہ اور بڑھ گیا، میں راستے سے بہن کے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہ پہنچا تو دونوں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میرے پاؤں کی آہٹ سن کر لوگوں نے قرآن شریف کو چھپا دیا اور چپ ہو گئے۔ میں گھر پہنچ کر بہنوئی کو اور بہن کو بہت بری طرح مارا۔ جب بہن لہو لہان ہو جاتی ہے تو کہتی ہے اے عمر، تمہیں جو دل میں آئے تم کر لو، ہماری بوٹی بوٹی کٹوا دو، لیکن اسلام اور ایمان دل میں پیوست کر چکا ہے، ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے، اسلام سے باز نہیں آ سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ ان پہ ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہن کو اور بہت مارتے ہیں، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بتلاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، ذرا سلاؤ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن کہتے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، یہ قرآن ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اسے ناپاک لوگ نہیں چھوا کرتے ہیں، پہلے غسل کرو پھر میں تمہیں دیتی ہوں۔ وہ غسل کر کے آتے ہیں، بہن قرآن شریف پیش کرتی ہے، تو عمر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا
مجھ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور میں وہاں سے دورہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گیا، یعنی دار ارقم گیا، اور وہاں میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ یہ گھر سے نکلے تھے کیوں؟ اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ اسلام کے دیوانے ہو گئے، نبی کے دیوانے ہو گئے۔ اور ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو چھپ کر نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ لوگ پہلے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ اسلام میں آئی تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا کس بات کا؟ جب اللہ برحق ہے، آپ نبی برحق ہیں، ہم سچے ہیں، تو پھر ڈرنا کس کا؟ اس کے بعد انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کفاروں کے سامنے حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس علی الاعلان نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کے بعد لوگوں کو چھپ کے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ اتنے باروب تھے، اتنے جلالی تھے کہ کفار بھی ان سے ڈرتے تھے۔ ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کے دن، جس دن یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو مکہ کے مشرکین نے بہت سے لوگوں کو روکا، بہت سے لوگوں کو منع کیا، مارا پیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہے کوئی شخص جو مجھے روکنا چاہے روک لے، اگر کسی انسان کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو آئے اور میرا راستہ روک کر دیکھیں۔ ان کا ایمان دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور کسی نے بھی ان کو روکنے کی ہمت نہیں کی۔ ان کے ایمان کا یہ اثر تھا دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو، اگر اس راستے سے شیطان بھی گزر رہا ہوتا ہے تو تمہارے آہٹ کو سن کر ڈر سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ ان کے ایمان تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق یہ ملہم صحابی ہیں۔ ملہم صحابی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی حق بات ان کے دلوں میں ڈال دیا کرتا تھا، اور میں چند مثالیں بھی دیتا ہوں۔ جیسے ان کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ جو لوگ خانہ کعبہ میں طواف کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے لحاظ سے آیت کریمہ نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین یہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، انہیں پردے کا حکم دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ انہوں نے بدر کے قیدی کے بارے میں جو مشورہ دیا اسی کی تائید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما کر کے ان کے موقف کی تائید فرمائی۔ اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ملہم صحابی ہیں، اور یہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں خلیفہ بنے، جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے اسی دن ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جاتی ہے اور یہ خلیفہ بنتے ہیں۔ ان کا دور خلافت عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ یہ بہت بڑے اچھے حکمراں تھے، رات کو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے گھروں کا چکر لگاتے تھے۔ اور ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو دودھ کے نام سے مشہور ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ وہ رات میں گزر رہے تھے تو ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آپس میں زور سے آواز سنائی دی کہ دونوں میں کچھ بحث ہو رہی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا دیا۔ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے راجا ہیں دوستو، لیکن رات میں اکیلے گھوم رہے ہیں، کون بھوکا ہے کون پیاسا یہ پتہ لگا رہے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی، ماں کہہ رہی بیٹی اب صبح ہونے کو ہے، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا۔ تو بیٹی کہتی ہے امی جان آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین کا آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، یہ دھوکہ ہے، یہ غش ہے جو کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ تو ان کی ماں کہتی ہے کہ ارے بیٹیا تم تو پاگلی ہو، امیر المومنین تو ابھی سو رہے ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ میں نے رات میں کیا کیا ہے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اے امی آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر امیر المومنین سو رہا ہے تو کیا ہے، ان کا رب تو جاگ رہا ہے نا۔ دوست اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور جس بچہ اور بچی کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ آج ہم لوگ سعودی ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اکیلے گھروں میں رہتی ہے، اگر وہ چاہے تو خیانت کر سکتی ہے، لیکن جب دل میں ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے نا۔ بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، اگر وہ وہاں چاہیں تو غلط کام کر سکتی ہیں۔
اور آج کل تو عام بات ہے بوائے فرینڈ کا، گرل فرینڈ کا، اور یہ لوگ ہر وہ کام آپس میں کر لیتے ہیں جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر ان بچوں کے دلوں میں یہ خوف پیدا کیا جائے کہ دیکھو بچوں، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، تمہارے بھائی بہن تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، تمہارے استاد تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن تم پارک میں یا بند کمرے میں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا، کوئی بھی لڑکا گناہ نہیں کرے گا، کوئی بھی لڑکی بوائے فرینڈ کے چکر میں اپنی عزت و ناموس کو برباد نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے دور کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سپر پاور طاقت، یہ ایران اور روم، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑی طاقت تھی، ان کو زیر نگی کر دیا اور وہاں بھی اسلام کا پرچہ بلند فرما دیا۔ جی ہاں، تقریباً کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہجری سال کی جو شروعات ہے، اب یہ محرم کا مہینہ ہے، ہجری سنوت کا پہلا مہینہ ہے، اس کی شروعات کس نے کی تھی؟ اس کی شروعات بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ بیت المقدس کس نے فتح کیا تھا؟ بیت المقدس بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ دوستو، ان کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی، اس شخص نے انہیں چھوڑا گھونپ کر کے نماز کی حالت میں شہید کیا۔ 2-3 دن تک زندہ رہے اور تقریباً 1 محرم کو ان کی روح پرواز کر گئی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، امہات المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ نبی کے پہلو میں اسے دفن کیا جائے۔ تو وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، قسم اللہ کی میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنی ذات پہ عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، میں اپنی خوشیاں ان کے لیے قربان کرتی ہوں، جاؤ اپنے ابو کو تم یہیں پہ دفن کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں آپ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ دنیا میں بھی یہ دونوں آپ کے ساتھ میں تھے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں دونوں ساتھ میں ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔